بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں رائس ود حیدر. میں ہوں حیدر مرتضیٰ. کیا امریکہ ایک بدمعاش ریاست بن رہی ہے؟ یہ ہے آج کی ویڈیو کا سوال، اور یہ میں نے نہیں اٹھایا بلکہ یہ سوال اٹھایا نیو یارک ٹائمز نے. نیو یارک ٹائمز میں نکولس کرسٹوف کا ایک مضمون چھپا ہے جس کا ٹائٹل ہے کیا امریکہ ایک بدمعاش ریاست بن رہی ہے؟ از دا یونائٹڈ اسٹیٹس بیکمنگ اے روگ اسٹیٹ. آپ کو روگ اسٹیٹ سے کچھ یاد تو یقیناً آیا ہوگا. ہم اکثر سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر یہ دیکھتے ہیں کہ اکتوبر 7 سے لے کر اب تک اسرائیل کو بار بار کہا گیا ہے روگ اسٹیٹ، روگ اسٹیٹ، روگ اسٹیٹ، بدمعاش ریاست، بدمعاش ریاست. اور اب یہ لفظ جو ہے وہ امریکہ کے لیے ایک امریکی اخبار میں ہی ایک مضمون میں بلکہ اس کے ٹائٹل میں استعمال کیا گیا ہے. تو دیکھیں نا، آپ اپنی کمپنی سے پہچانے جاتے ہیں نا، تو یہ امریکہ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر خود کو ایک روگ سٹیٹ بنا لے. اور اس میں یہ بڑا خوبصورت مضمون ہے، بہت اچھا مضمون ہے. اگر آپ کو وقت ملے تو ضرور پڑھیے گا. نکولس کرسٹوف اس میں بڑے زبردست دلائل دیتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ کون کون سی ریزنز ہیں کہ جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے یہ ایک بدمعاش ریاست بن رہی ہے. اور ویسے یہ امریکہ کو داد بھی بنتی ہے اس پر کہ امریکی اخبار نے ہی ایک ایسا مضمون لکھ دیا کہ جب امریکہ ایک وار میں ہے، ایک جنگ میں ہے، تو امریکہ ہی کے اخبار میں یہ چھپ سکتا ہے کہ کیا امریکہ ایک بدمعاش ریاست بن رہی ہے. تو یہ امریکہ کو داد بھی دینی پڑے گی ہمیں یہاں پر کہ وہاں پر شخصی آزادی ہیں، وہاں پر میڈیا کی آزادی ہے. گو کہ ابھی کچھ بیانات اس حوالے سے آئے ہیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ وار کا زمانہ تو چھوڑیں ہیں، عام دنوں میں بھی پاکستان میں یا ہندوستان میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کسی اخبار نے یہ چھاپا ہوتا تو پھر اخبار جو ہے وہ اس کے بعد چھپ پاتا یا پھر نہیں، اس کا اندازہ آپ خود کر لیجئے. لیکن اب اس مضمون کی ابتدا میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن کی بات کی گئی ہے کہ لیٹس سپوز کہ ایران جو ہے وہ امریکہ پر حملہ کرتا اور اس حملے میں نشانہ بنتا کوئی امریکی اسکول، اور اس میں 175 بچے مارے جاتے، تو پھر کیا ہوتا؟ اور اگر ایران کا کوئی رہنما یہ دعویٰ کرتا کہ جی امریکہ کے لیے ڈیتھ ہے، فائر ہے، فیوری ہے، موت ہے، آگ ہے اور غصہ ہے، غیظ و غضب ہے، تو پھر ایران کے بارے میں امریکہ کے لوگ کیا سوچتے؟ ظاہر ہے کہ امریکہ کے لوگ ایران کو وہ کہتے جو اس مضمون کا ٹائٹل ہے کہ ایران روگ سٹیٹ ہے. اور اب امریکہ نے جو کیا ہے، کیا وہ اسے روگ سٹیٹ بناتا ہے یا پھر نہیں؟ اس مضمون میں نکولس کرسٹوف نے ایک حوالہ دیا، اور یہ سیکنڈ ورلڈ وار کا حوالہ ہے، 1945 ٹوکیو فائر بومبنگ، جس میں یہ کہا گیا امریکہ کی جانب سے کہ ہم 6 گھنٹے میں اتنے لوگ مار سکتے ہیں، 6 گھنٹے میں اتنے جاپانیوں کو مار سکتے ہیں کہ پوری تاریخ میں اتنے لوگ نہیں مرے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے نکولس کرسٹوف. یہ سوال تو 1945 میں ہی کر دینا چاہیے تھا کہ کیا امریکہ ایک بدمعاش ریاست بن رہی ہے یا پھر نہیں. اس میں جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ ایران پر جو امریکہ کا اور اسرائیل کا حالیہ حملہ ہے، کیا اس میں جنگی جرائم ہوئے ہیں یا پھر نہیں ہوئے؟ لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ وار کرائم آخر ہوتا کیا ہے. تو جنیوا کنونشن کے مطابق وار کرائم جو ہے وہ یہ ہے جنگ کے زمانے میں کہ آپ سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں، ایسا انفراسٹرکچر کہ جس پر سویلین ڈیپینڈ کرتے ہیں، جس پر عام لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو عام لوگوں کی ضرورت جس نظام سے جڑی ہے، جس انفراسٹرکچر سے جڑی ہے، جس ڈھانچے سے جڑی ہے، اگر آپ اس کو نشانہ بناتے ہیں تو آپ وار کرمنل ہوں گے. اور اس میں مثالیں بھی دی گئی ہیں. مثال کے طور پر صرف امریکہ کی بات نہیں کی، غزہ میں اسرائیل کی بربریت کو کہا گیا ہے کہ یہ وار کرائم ہے، بیکاز وہاں دیکھیں نا، ملیمیٹ کر دیا، پورے غزہ کو ملیمیٹ کر دیا، تو اس میں تو کوئی انفراسٹرکچر کی ڈسٹنکشن ہے ہی نہیں نا. وہ تو بلا تفریق، بلا امتیاز انہوں نے نشانہ بنایا غزہ میں جو انفراسٹرکچر تھا یا جو لوگ تھے. ہم نے دیکھا کہ کیا بربریت. اس کا حوالہ دیا گیا کہ غزہ میں اسرائیل نے وار کرائم کیا، اسی طرح یوکرین میں رشیا نے وار کرائم کیا، اسی طرح سوڈان میں جو UAE
کا بیکڈ ملیشیا تھا ان کے حوالے سے نکلس کرسٹوف کہتے ہیں کہ وار کرائم ہوا ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جائزہ ہمیں یہ لینا چاہیے کہ ایران میں یہ وار کرائم ہوا ہے یا پھر نہیں ہوا۔ تو دیکھیے ایران میں کچھ انہوں نے حوالے دیے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد آپ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوا یا پھر نہیں ہوا۔ 175 جو لوگ ہیں، 175 لوگ، وہ ایک گرلز اسکول میں وہ شہید ہو گئے، اور یہ کس نے حملہ کیا؟ اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ نے حملہ کیا، ان کی مشترکہ کارروائی تھی، اور شروع میں مانا نہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا ٹائمز نے اس حوالے سے خبر چھاپی اور یہ کہا گیا کہ یہ لیک آف کیئر ہے، ریکلس لیک آف کیئر، احتیاط نہیں کی گئی اور ایک بیس پر حملہ کیا، اور اس کی وجہ سے یہ 175 پیپل جو ہیں، 175 چلڈرن جو ہیں، 175 لوگ جو ہیں مجموعی طور پر ان کی جانیں گئیں۔ تو یہ مضمون یہ کہتا ہے کہ یہ جو کارروائی ہے اسے وار کرائم کہا جا سکتا ہے، اور پھر انہوں نے کچھ ایکسپرٹس کے حوالے بھی دیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑا وار کرائم کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ امریکہ نے اسرائیل کو فالو کرتے ہوئے جنگ میں گیا، تو جو اسرائیل اکتوبر 7 سے اب تک کر رہا تھا غزہ میں کتنے بچے، ہزاروں بچے مار دیے نا، کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے، بچوں کا قاتل ہے اسرائیل، اور ہم نے دیکھا کہ اب امریکہ بھی اس میں شامل ہو گیا اور بچوں کا قتل کر دیا۔ وہی میتھڈ ہے کام کرنے کا، وہی میتھڈ ہے ڈسٹرکشن کا، وہی میتھڈ ہے بربریت کا جو غزہ میں اسرائیل کر رہا تھا، اب امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران میں وہی کر رہا ہے۔ پھر ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ ہے۔ اب یہ دیکھیں پانی کے جو ذخائر ہیں یا پانی کے جو پلانٹس ہیں، ظاہر ہے پانی ایک بنیادی ضرورت ہے کہ جنگوں میں اگر آپ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ بھی وار کرائم ہے، اور پانی جو ہے وہ ایک ٹول کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ جنگوں میں استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن جو ماڈرن ورلڈ ہے، جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے، اس نے انسان کو بہت کچھ سکھایا ہے، اور بہت سے ایسے لاز بنے، بہت سے ایسے قوانین بنے ہیں عالمی سطح پر کہ جو جنگ کے زمانے میں بھی آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، اور یہ جو ایک واٹر پلانٹ پر حملہ کیا گیا ہے وہ بھی وار کرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ بات یہاں پر رکی نہیں ہے، یہاں پر تھمی نہیں ہے بات، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آپ بیانات دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ امپریشن ہمیں ملتا ہے کہ اگر وہ انہیں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے تو وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ الیکٹریکل گریڈز پر حملے کر سکتے ہیں تاکہ جو حکومتی نظام ہے وہی معطل ہو جائے، اور لیکن جو الیکٹریکل گریڈ ہے اس پر ڈائریکٹ سویلینز ڈیپینڈ کرتے ہیں، یہ بھی وار کرائم ہے، ہائی ویز یہ بھی وار کرائم ہے، بریجز پر حملے یہ بھی وار کرائم ہے۔ لیکن آپ بیانات دیکھیں نا، امریکی صدر کے جو بیانات ہیں اس کے بارے میں اس مضمون میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ we'll hit them hard، اور اتنا کہ یہ جو نیشن ہے یہ دوبارہ ریکور نہیں کر پائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی طرح امریکی وزیر دفاع جو ان کے بیانات بھی بالکل اسی طرح کے ہیں کہ جن کو وار کرائمز کی تھریٹ کہا جا سکتا ہے۔ کچھ وار کرائمز تو آپ کمٹ کر چکے ہیں اور کچھ وار کرائمز آپ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ یہ جو حملہ ہے ایران پر، جو حملہ ہے، کچھ ممالک کے سربراہان اسے اٹ سیلف ایک وار کرائم کہہ رہے ہیں، یعنی امریکہ نے، اسرائیل نے مل کر ایران میں جنگی جرائم کیے ہیں۔ گو کہ آپ کو پتا ہے کہ بنیامین نیتنیاہو کو تو پہلے ہی ڈکلیئر کر چکی عالمی عدالت، اور پھر عالمی عدالت ہوا کیا کہ بجائے اس کے کہ اس وار کرمنل کو پکڑا جاتا اور اریسٹ کیا جاتا، الٹا امریکہ نے اس پر ہی پابندیاں لگا دیں اور اس کے ججز پر بھی پابندیاں لگا دیں۔ لیکن بہرحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ بدل رہا ہے، یورپ میں پرسیپشن بدل رہا ہے امریکہ کو لے کر اور انسانی حقوق کو لے کر۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ آخر میں ایک انالیسس کیا گیا ہے کہ کیوں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کو ایک بدمعاش ریاست بنا رہے ہیں، اور اس جنگ کی مخالفت کے لیے اور کون کون سے گراؤنڈز ہیں جو ہمارے پاس ہیں سوائے ان کے جن واقعات کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، تو اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک تو یہ مضمون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھیں اس جنگ کے بعد کوئی رجیم چینج نہیں ہوا جو کہ بنیادی ہدف تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناکامی ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ ایک سپریم لیڈر جو کہ بزرگ تھے، 86 ایئرز ایج تھی، ان کی جگہ پہ آپ کس کو آپ کی جنگ لے آئی ہے؟ ایک ایسے شخص کو کہ جو ینگ ہے اور زیادہ ہارڈ لائنر ہے اپنے والد سے، اس کو لے آئیے۔ اور
جو حکومت ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. پھر اسٹریٹ آف ہرمز پر جو ہوا ہے کہ آپ اس کو نہیں کھلوا سکے, آپ کو پہلے سے پتا تھا. اور اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دیتا ہوں جو کہ اس مضمون میں جس کا ذکر نہیں ہے, وہ ہے آپ کے خلیج کے اتحادیوں پر ایران کے حملے کے. آپ کو نہیں پتا تھا کہ خلیج پر ایران نے حملے کرنے ہی کرنے, اور وہ وارن کر چکا تھا, پہلے سے بتا چکا تھا کہ میں نے یہ حملہ کرنا ہے. آپ نے اس کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کیا. اور آخر میں اس ویڈیو کے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایران کے اعداد و شمار ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 17,000 جو گھر ہیں وہ مسمار ہوئے ہیں بامبنگ میں. 65 سکولز جو ہیں ان کو اٹیک کیا گیا ہے. 14 ہاسپٹلز یعنی میڈیکل سینٹرز پر حملے ہوئے ہیں. اچھا, یہ سوری میں نے آپ کو شاید مس کوٹ کر دیا, یہ جو 17,000 ہاؤسز ہیں اور 65 سکولز ہیں یہ ریڈ کریسنٹ کہتا ہے. ایران کہتا ہے کہ ایک ڈیسیلینیشن جو پلانٹ ہے اس پر حملہ کیا گیا. 65 سکولز پر حملے ہوئے ہیں, 14 میڈیکل سینٹرز پر حملے ہوئے ہیں, 1100 بچے مارے جا چکے ہیں اب تک. یونیسیف یہ کہتا ہے, یونیسیف کے اعداد و شمار ہے کہ 1100 بچے مارے جا چکے ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ امریکہ کے حق میں ہرگز نہیں ہے, اور جنگ پر جو مکمل کنٹرول ہے وہ اگر کہیں اور نہیں تو اسٹریٹ آف ہرمز کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایران کا ہی ہے. اپنی آرا مجھ تک ضرور پہنچائیے گا. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.